اچھا صاحب، یہاں پر جو ہم جیسے بات کر رہے تھے اور سب نے ایک چیز کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس فیصلے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. تو سر کیا یہ فیصلہ گلے پڑ جائے گا؟ مس کانڈکٹ کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کا فیوچر، اور خاص کر عدالتی نظیر کے حوالے سے؟ کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بڑا ایک بنیادی سا معاملہ ہے. کہیں بھی اگر اب اٹھایا جائے گا تو کیا اس کو ایز اے پریسیڈنٹس کوٹ کیا جائے گا اور وہاں پر یہ رکاوٹ بن گئی اس سلسلے میں؟ محترمہ علینا شیخ صاحبہ، آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا، اور یہ سب سے اہم میں سمجھتا ہوں کہ یہ کویسچن ہے. دیکھیں 5 رکنی بینچ ہے، شاید انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور ایک فریق نے اعتراض کیا بینچ کی فارمیشن پہ، اس کی کریڈیبلٹی پہ، اور یہ کہا کہ چونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تو اس میں فلاں ججز جو ہیں وہ ریکیوز کر لیں، اور اس کا جون کو محفوظ کیا فیصلہ، آج انہوں نے اناؤنس کیا. اور جو ایک ورڈ، ایک سینٹنس لکھا گیا ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ آئندہ آنے والے مہینوں یا سالوں میں اس کو آپ ایز پریزیڈنٹ جب یوز کریں گے تو یہ پورا سسٹم کلیپس ہو جائے گا، کہ کل کوئی شخص بھی کسی بینچ پہ بھی آبجیکشن کرے گا تو اس کے اگینسٹ یہ جو ججمنٹ ہے یہ آڑے آئے گی کہ جناب اس کیس میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ جج صاحب پہ اعتراض کرتے ہیں تو یہ تصور کیا جائے گا کہ آپ نے عدلیہ پر حملہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ اگر رہتا ہے ایز اٹ از، تو پھر ہم اس کو پریسیڈنٹ آئیدر وے یوز کیا جائے گا. تو وہ فریق جو کسی بھی مقدمے میں کوئی جینون کمپلینٹ بھی کریں گے تو ان کے لیے یہ آڑے آئے گا، اور یہ بہت بڑا ایک خلا پیدا ہو جائے گا. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک اعتراضات کا تعلق ہے، لوگ اعتراضات کرتے رہتے ہیں اور ججز بڑی خوش اسلوبی سے اس میں سے نکلتے ہیں. اور موسٹ آف دا ٹائم ہم نے دیکھا، خاص طور پہ ہائر جوڈیشری میں، کہ ججز نے ایسے اعتراض آنے پہ، اور وہ اگر اپلیکیشن ٹرن ڈاؤن بھی کر دی ہے کہ تو اس کے باوجود وہ خود جس جج صاحب پہ اعتراض ہوتا ہے وہ ٹرن ڈاؤن کرنے کے بعد بھی ریکیوز کر جاتے ہیں. یہ بھی ایسی مثالیں موجود ہیں اسی عدلیہ میں. تو آج وہ سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں جو کہ ایسے کھلے تھے اس فریق کے لیے کہ جس کو یہ شک ہو کہ اس کے جو بینچ سن رہا ہے اس میں شاید کوئی ایسا جج بیٹھا ہے جو کہ اس کے لیے تعصب سے بالا تر ہو کے فیصلہ نہ کر پائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئندہ آنے والے جو جوڈیشری ہے، جو قاضی فائز صاحب کی قیادت میں آئے گی، وہ یقیناً اس پہ پھر مل بیٹھیں گے اور اس پہ کوئی فیصلہ آئے گا. ریویو کی آپشن کھلی ہے، ریویو فائل ہوگا. پھر ڈیزگنیٹ چیف جسٹس صاحب چونکہ 184(3) کے معاملات کو مینج کریں گے، دیکھیں گے، تو وہ 3 رکنی کمیٹی بھی بنے گی جو کہ بینچ تشکیل دے گی. دوسری بات جو ایک اور میں وقت سے فائدہ اٹھا کے جو کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قاضی فائز صاحب جب سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنا، سٹے ہونے کے باوجود وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں بنے، اور انہوں نے امپلائڈلی اس کی جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو اپنے اوپر نافذ کر لیا ہے. اسی لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بینچز جن کی تشکیل کی جا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے یا پھر غیر قانونی ہے اور اس قانون کی خلاف ورزی ہے. اس سے متعلق جو فیصلہ دینا ہے یا تو وہ دیا جائے، کلیئرٹی لائی جائے either ways. اچھا سر، کیونکہ وقت کی کمی ہے، مجھے ایک چیز ضرور بتا دیجئے گا. یہاں پر کنکلوژن میں ایک بڑی سخت لائن استعمال کی گئی کہ یہ جو سارا کا سارا معاملہ ہے اس کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ حکومت بدنیتی کہہ لیں اس کو، یا پھر میں ڈائریکٹلی لائن پڑھ دیتی ہوں کہ اس کا مقصد تھا کہ اس میں گڈ فیتھ نظر نہیں آتا یہ جو آبجیکشن کرنے کے پیچھے مفاد کا ٹکراؤ. آپ نے اس سے کہا کہ یہ آگے جا کے بڑا مشکل ہوگا عدالتی نظیر کے طور پر اگر استعمال کیا جاتا ہے. سر لیکن اس طرح اگر میلیفائڈ انٹینٹ ہے فریق میں سے کسی کی بھی تو وہ تو پھر کرتا جائے، آبجیکٹ کرتا جائے ججز کے اوپر، بینچ کے اوپر، وہ معاملہ کہاں تک سنے گا؟ یہ تو عدلیہ کا استحقاق نہیں ہونا چاہیے.
मेलाफाइडी इंटेंशन नापने के लिए आपके पास क्या पैमाना है? क्या वो ऑडियो लीक एलिजिडली मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की खुशदामन की नहीं थी? क्या वो ऑडियो लीक एलिजिडली हमारे प्रेसिडेंट आबद ज़ुबैरी साहब की और साबिक चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही की नहीं थी? मैं तो समझता हूँ, मैं मज़हर अब्बास साहब की बात को सेकंड करता हूँ, और उस वक्त जब ये केस चल रहा था और ये बातें हो रही थी तो उस वक्त भी मुतअद्दिद दफ़ा मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे ये बात की थी कि ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि क्या ये ऑडियो लीक्स गलत हैं या सही हैं? क्या ये मिस्ट्री हमेशा के लिए रहेगी? क्या ये बात, क्या वो लोग जिनकी आवाज़ें हैं और ये कहते हैं कि हम नहीं थे, क्या वो क्लैरिफाई नहीं करना चाहेंगे? सारी ज़िंदगी एक तलवार लटकती रहेगी कि जनाब ये परवेज़ इलाही साहब की आवाज़ नहीं थी, हालांकि परवेज़ इलाही साहब ने इस बात को एडमिट किया। क्या मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की खुशदामन साहब वाली जो ऑडियो है वो क्लैरिटी नहीं डिमांड करती कि ये क्लियर हो जाए जी नहीं वो नहीं थी, कोई और खातून थी? तो मैं समझता हूँ कि इसमें तो इनको वॉलंटियर होना चाहिए और कहना चाहिए कि हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको वेरीफाई करें, इसकी फोरेंसिक करवाएं, और अगर ये गलत हमसे मंसूब की गई है इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, और जिन्होंने ये फिर बनाई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि फैसले में ये बात जो कही गई है या हुकूमत से मंसूब किया गया है कि ये लोग मुख्तलिफ मामलात या मफाद का टकराव अटका कर तो इस मामले को इल्तवा का शिकार करना चाह रहे हैं, लेकिन दरअसल केस उल्टा है? जी बिल्कुल। मैं देखे, बदनीति हुकूमत की हो सकती है अपने ज़ाती मफाद हासिल करने के लिए या किसी केस की रुकावट करने के लिए, जो बात की गई है वो भी मैं मान लेता हूँ, लेकिन जो हार्ड रियलिटीज़ हैं और वो ये हैं कि ऑडियो 4-5 ऐसी आई हैं जो बड़ी ख़तरनाक हैं, जिसमें केस फिक्सेशन का कहा गया, और उन्हीं जज साहब के पास 2 दिन के बाद वो केस लगा, और फिर उसी बेंच ने वो केस सुओ मोटो लेने के लिए चीफ जस्टिस साहब को केस रेफर कर दिया, और वो था वो डोगर साहब वाला केस जो CPO लाहौर थे उनका सर्विस मैटर था, और उसी केस के मुतल्लक ये इल्ज़ाम लगा कि मोहतरम आबद ज़ुबैरी साहब चीफ मिनिस्टर साहब को कह रहे हैं कि सर वो केस उनके पास लगा है, उनको भी ये कह दे, तो वो केस लगा भी, फिर वो केस उसमें सुओ मोटो का जो है वो सिफारिश की गई चीफ जस्टिस साहब को। तो ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं और कड़ी से कड़ी कनेक्ट हो रही है, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए थी।